والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواہ مسلم. اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے اور حقیقی چچا ہیں. عمر شریف تقریباً دونوں حضرات کی برابر تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، کیونکہ دونوں ایک جیسے لگتے تھے ہم عمر، تو فرماتے تھے ہو اکبر وانا اسن، کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، البتہ میری عمر زیادہ ہے 2 سال. بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، البتہ میری عمر 2 سال زیادہ ہے. کبھی فرماتے تھے کہ بڑے تو وہی ہیں، البتہ 2 سال پہلے میں پیدا ہوا ہوں. انہوں نے کبھی اسلام کی مخالفت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نہیں کبھی، البتہ اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. ہجرت سے پہلے اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا حالات کے اعتبار سے. جب غزوہ بدر ہوا، ابو جہل نے سب کو زبردستی نکالا تو حضرت عباس کو بھی نکالا، تو مجبوراً ان کو بھی نکلنا پڑا کفار کے ساتھ. جب بدر میں مقابلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا چچا عباس مجبوری کی وجہ سے ان کے ساتھ آئے ہیں، لیکن یہ دل سے مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن اظہار ہی نہیں کرتے. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر حضرت عباس آپ کو ملیں تو ان کو قتل نہ کرنا، ہاں قید کرنا. بہرحال پھر ایسا ہی ہوا کہ 70 آدمی تو بدر میں مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے. ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، تو ان کو بھی پکڑ کے لایا گیا مدینہ طیبہ. تو اس کے بعد ان سے فدیہ لیا گیا، انہوں نے فدیہ دیا اور مکہ شریف آ گئے. حضرت عباس مکہ شریف آنے کے بعد پھر اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر واپس ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. تو یہی روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. کس نے؟ من رضی باللہ ربا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین ماننے پر دل سے راضی ہوا، وبمحمد رسول اللہ رسولہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو گیا. تو جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کا اس نے مزہ چکھ لیا. اس روایت میں بھی گزشتہ روایت کی طرح ایمان کو ایک میٹھی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی کہ ایمان میٹھی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات پر اس کا پورا یقین ہو، اور یہ یقین ہو کہ میرا خالق بھی وہی ہے، میرا مالک بھی وہی ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے اسی نے دیا ہے، اور دنیا میں آیا ہوں اس کی عبادت اور بندگی کے لیے. میں فقط اسی کا بندہ ہوں اور کسی کا بندہ نہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
99 نام مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ کی تو لاکھوں نام مبارک ہیں، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 کا تذکرہ کیا۔ ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، وفی روایت من حفظها، جو شخص ان اسماء حسنہ کو، اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں کو زبانی یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے احصاها کا، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام صفات پر اس کا یقین بھی ہو۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے ان اسماء حسنہ کو یاد کرنے کی، اور آدِ فاتحہ میں بھی حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو جمع فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ لفظ یا بھی لگا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے گویا پکار رہا ہے۔ وہی جو آتے ہیں اس میں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یہ سارے اسماء حسنہ ان کو یاد کرنا چاہیے۔ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور فضیلت اس کی بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو، عشق ہو۔ ظاہر سی بات ہے، الانسان عبد الاحسان، ایک انسان دوسرے انسان پر کچھ احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ جیسے یہی عربی کا ایک محاورہ ہے، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام بن جاتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کریں تو آپ کی اطاعت کر لیتا ہے، آپ کی بات مان لیتا ہے۔ شیر کو آدمی روٹی دے دیتا ہے، دوسری چیزیں دے دیتا ہے۔ کتے کو آدمی روٹی کھلاتا ہے تو کتے کو بھی اسے محبت ہو جاتی ہے۔ باقیوں پر تو بھونکے گا، لیکن اپنے مالک کو دیکھ کر تو دم ہلاتا ہے۔ تو یہ درندے اور چرندے، ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کس نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں وہ ذہن میں لائے، پھر اس سے محبت بھی کرے۔ محبت ہونی بھی چاہیے۔ قرآن پاک میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے کس سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، وہ واقعی مجذوب تھے، روتے رہتے تھے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبتوں میں۔ ان کے بہت سے اشعار ہیں، کبھی فرماتے تھے ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ کبھی فرماتے تھے ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے ہی نفرت ہو گئی۔ کبھی فرماتے تھے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ کبھی فرماتے تھے ذکر میں اشعار پڑھتے تھے یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو ضربیں لگاتا تھا، یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب غربال لٹا دوں کھانے دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال جن بزرگوں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں واقعی وہ اس کو مزہ چکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے جب راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے تو اب وہ کسی اور کی عبادت اور پوجا نہیں کرے گا، بس صرف اللہ تبارک عبادت کرے گا، اسی کی یادوں میں مست رہے گا اور محو رہے گا، اور اس کو پانے کی کوشش کرے گا، اور دعائیں مانگے گا، اس سے محبت مانگے گا، اس کا وصال مانگے گا، اس کی رضامندی اور خوشنودی مانگے گا، اور جو کام دنیا میں کرے گا اسی کی رضامندی کے لیے کرے گا، اور پھر یہ بھی تلاش کرے گا کہ وہ مجھ سے کن کن چیزوں سے وہ راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ تو جس شخص کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ دوسری چیز وبالاسلام دینا، کہ وہ شخص اپنے دل کی خوشیوں سے اسلام کو اپنا دین مانتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ
اسلام کی کسی کام پر اس کو اعتراض نہیں، کسی حکم پر اس کو اعتراض نہیں، یا کام تو کرتا ہے خوشیوں سے، ناگواری نہیں ہوتی ہے، دل میں تکدر نہیں آتا ہے۔ کیسے تکدر؟ کہتا ہے کہ رمضان اللہ نے رکھا ہے کوئی اچھا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی کہتا ہے کہ روزہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جون کے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، دسمبر میں ہونا چاہیے تھا۔ کس میں؟ کہ دن چھوٹے ہیں اور جو ہے وہ گرمیاں بھی زیادہ نہیں ہیں، جون کے بجائے جولائی کے بجائے یہ دسمبر میں ہوتا۔ کبھی کہے گا تو نماز تو ٹھیک ہے لیکن وضو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا وضو نہیں ہونا؟ یہ وضو جو ہے بہت بھاری پڑتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ نماز تو ہونی چاہیے لیکن 2 وقت، صبح اور شام، دن میں نماز نہیں ہونی چاہیے۔ تو کبھی یہ کہتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ ہے، اسے کم ہونا چاہیے۔ تو یہ مطلب یہ کہ وہ دینی امور کے اوپر جو ہے دل سے مطمئن نہیں ہے۔ کبھی کہتا ہے انہیں اسلام کی چیزوں کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے کہیں تمہیں حصہ دینا پڑے گا، بیٹیوں کو بھی دینا ہے، پھوپھیوں کو بھی دینا ہے، تو دل کہتا ہے کہ یہ گوشت نہ حاصل اس کا مطلب تو اس کے ایمان کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ ورنہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کا حکم ہے، اچھا بالکل سبحان اللہ، ہماری تو کامیابی اسی میں ہے، ہماری نجات تو اسی میں ہے۔ تو یہ فرمایا جس آدمی کو یہ کیفیت ہو، دین سے اس کو محبت ہو، اسلام کی اسے محبت ہو، شریعت کی محبت اس کے دل میں ہو، اور بلکہ انتظار ہو کب رمضان آئے اور روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب فجر کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے مذہب ہونے پر کیا ہے؟ راضی اور خوش ہے۔ اور تیسرا فرما بھی محمد رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میری نجات انہی سے وابستہ ہے، وہ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو کسی دوسرے نبی کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ اس کے دامن کو میں پکڑ کے مجھے نجات مل جائے۔ تو ایک کیفیت ہو اس کے دل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، ان کی محبت ہو، اور ان کے ساتھ ایک قلبی اور دلی لگاؤ ہو، اور ان کے لائے ہوئے شریعت کو دل سے مانتا ہو، اور جو ہے اس پر چلنے کی کوشش بھی بھرپور کرتا ہو۔ یہ ساری چیزیں جس کو ہوں تو فرمایا کہ اس نے گویا کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کو ایک چاشنی ملتی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ اس کو اب کسی کا خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے کوئی اور رزق دے دے، شفا دے دے، صحت دے دے، عزت دے دے، کامیابی دے دے، دوزخ سے بچا لے۔ اور زندگی کیسی گزارنی ہے اسلام کے علاوہ اس کو اور کسی چیز کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان ہے، سب نبیوں کو تو مانتا ہے، وہ نبی ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے جو نجات ملے گی وہ اتباع میں ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال یہ کیفیات ہیں دل کے۔ اور حدیث میں ہے جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہوئیں گے قیامت کے دن، رضامندی اس کو نصیب ہوگی۔ 3 مرتبہ، کتنے؟ صبح اور شام۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اور مشائخ نے، علماء نے اس کو صبح کے اوراد جو ہے کلمات ہیں اور شام کے کلمات میں اس کو شامل کر لیا ہے۔ تو یہ ہے کہ شرح صدر ہو اس کو ہو حاصل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے، اور روایت کرتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراہ، مدینہ طیبہ میں ایک کتب خانہ تھا یہودیوں کا، انہیں وہ کتابیں بیچتے تھے اپنے مذہب کی، اس میں تورات بھی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ خریدا یہود کے کتب خانے سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذی نسخۃ من التوراۃ، یہ تورات کا ایک نسخہ میں لایا ہوں۔ تو فسکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دیکھ لیا خاموش رہے۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ حضور کی کوئی اجازت ہے، کیا ہے، میں کچھ پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ تو خاموش رہے۔ تو ہر جگہ خاموشی رضامندی نہیں، کیا ہر جگہ خاموشی نہیں، بلکہ یہ دیکھنے حالات کے اعتبار سے کسی جگہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ رضامندی کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کنواری لڑکی ہے اس سے اجازت طلب کی جائے کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے اور وہ خاموش رہی تو یہ تو گویا کہ رضامندی سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، اب دوسرا نکاح کرنا ہے، یا مطلقہ ہو، اس کو طلاق دی گئی ہو، تو اس کی خاموشی جو ہے وہ یہ رضامندی نہیں مانی جائے گی، کیوں؟ وہ صراحتاً کہے گی کہ مجھے منظور ہے یہ رشتہ یا منظور نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اجازت ہے، فجعل یقرأ، اور انہیں تورات کھولی اور پڑھنے لگے، اور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، تو اس کے اس عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ صحابہ پہچانتے تھے خوشی کے آثار اور ناراضگی کے آثار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو دیکھ رہے ہیں تورات کی طرف، کس کی طرف، اور پڑھ رہے ہیں، چہرہ مبارک کی طرف ان کی نظر نہیں۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک نظر ڈالتے ہیں رسول اللہ کے چہرے مبارک کی طرف اور غصے اور ناراضگی کے آثار ہیں، اور ایک نظر حضرت عمر فاروق کی طرف، اور چاہتے ہیں یہ کہ حضرت عمر فاروق ذرا سر اٹھا لیں اور دیکھیں تو میں اشارہ کر لوں، یا خود ہی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق تھوڑا ادھر کو بڑھے اور ایک ہاتھ مارا ان کی ران پر، ایسے فرمایا ثقیلت کا ثواکل، ثقیلت کا، ایک روایت میں کہ ثقیلت امک کا، یہ اصل میں اس کا ترجمہ مقصود نہیں ہے، یہ اہل عربی اس محاورے کو جانتے تھے۔ لفظی ترجمہ اس کا رونے والیاں تجھ کو گم کر دیں، کیا تیری ماں تجھ کو روئے، یعنی مطلب یہ کہ آپ کا انتقال ہو جائے پھر رونے والیاں تم پر روئیں۔ ظاہر سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ماں بھی روتی ہے، بہن بھی روتی ہے، اہلیہ بھی روتی ہے، بیٹیاں بھی، تو رونے والیاں تم پر روئیں۔ اور چونکہ اس طرح سے تو عورتیں ہی زیادہ روتی ہیں، مردوں کو تو غم ہوتا ہے، تو عورتوں کا رونا تو بہرحال ایک خاص نوعیت کا ہے، تو اب وہ اس کی حدود کیا ہیں وہ تو الگ ہے، کس حد تک ان کو شریعت نے اجازت دی ہے اور کون سی وہ حد ہے جس میں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، وہ تو حدیث میں ہے۔ فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو شخص مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹے، یعنی اپنے چہرے پر مارے اپنے ہاتھوں سے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ دے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، پھر اس طرح سے آوازیں نکالے جیسے زمانے جاہلیت میں نکالتے تھے، فلیس منا، یہ شخص میرا نہیں، یہ شخص یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یہ ثقیلت کا ثواکل فرمایا کہ رونے والیاں تجھے روئے۔ اب جب یہ کہا تو حضرت عمر فاروق سمجھتے تھے کوئی بات ہو رہی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق مجھے کہتے ہیں رونے والے تجھے روئے اور گم کرنے والے تجھے گم کر دے۔ فرمایا ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا آپ نہیں دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف، نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک نظر ڈال دی حضرت عمر فاروق نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف، اور پہچان گئے، حضرت تو ناراض ہو گئے، زبان سے کچھ نہیں فرما رہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے، کیا پہلے جیسے بیٹھے تھے ویسے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور یوں بیٹھے ایسے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا کہ اگر شاگرد سے کوتاہی ہو جائے تو اس طرح معافی مانگے، کیا تو یہ گھٹنوں کے بل آپ ایسے رہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا پڑھنے لگے؟ اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے اور غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔
پھر کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبی و رسولا. تو یہ کہنے لگے کہ رضینا باللہ ربا. تو بعض روایت میں رضینا باللہ تعالیٰ ربا، تعالیٰ بھی بڑھا سکتے ہیں، وہ تو ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفت کو بیان کرنا ہے. وبالاسلام دینا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے ہمیں دین ہونے پر راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. اس کو دہراتے رہیں، اس کی بھی تشریح آئے گی، اس کو بار بار دہراتے رہے. گویا کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اور کسی نبی کی تلاش نہیں ہے آپ کو چھوڑ کر، مجھے قرآن پاک کے علاوہ اور اس دین شریعت کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش نہیں ہے. کسی خاص نیت سے وہ لائے تھے اس تورات کو. ممکن ہے کہ وہ اس میں چونکہ تعریفیں لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اس نیت سے لائے تھے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھ کر سناؤں کہ حضرت آپ کا تذکرہ تورات میں ہے اور یہ تعریفیں آپ کی لکھی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال تورات تو لایا تھا. تو اس کے بعد جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نے معافی مانگی خاص انداز سے، اور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان عزیز ہے، لو بدأ لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں اور تشریف لائیں ہیں، فاتبعتموہ، اور تم ان کی اتباع کرو گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلو گے. کس کے پیچھے؟ کلیم اللہ کے پیچھے. وترکتمونی، اور مجھ کو چھوڑو گے، مجھ کو یعنی ان کے پیچھے چلو گے اور مجھے چھوڑو گے. لظللتم عن سواء السبیل، تم سب گمراہ ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ حالانکہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ نبی کے پیچھے چل رہے ہیں نا. فرمایا مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلو گے تو سارے گمراہ ہو جاؤ گے. یقیناً لظللتم، البتہ یقیناً. فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيًّا، پھر فرمایا سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، یعنی اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے، وَأَدْرَكَ نبوتی، اور میری نبوت کو پاتے، میری نبوت کو لَاتَّبَعَنِي، تو ضرور میری اتباع کرتے، ضرور میری. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص پہلے کسی زمانے میں ہو اور وہ تعلیم کا ڈائریکٹر ہو اور اس نے اپنے ہاتھ سے کچھ کتابیں لکھی بھی ہوں، سلیبس تیار کیا ہو، بعد میں کچھ زمانہ گزر گیا، وہ سلیبس سارا منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا، نیا سلیبس آیا کیا؟ تو وہی شخص اگر آئے گا نا پھر بھی کسی تعلیمی ادارے میں، ظاہر سی بات ہے وہ پرانا اپنا سلیبس لائے گا. کیا اس سے کہیں گے کہ حضرت وہ سلیبس تو پرانا سب ختم ہو گیا ہے، تو یہ نیا سلیبس ہے، تو وہ اسی سلیبس کے مطابق کام کرے گا. تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی اگر ہوتے کیا تو ان کو میری اتباع کے کوئی چارہ ہی نہیں. صحیح ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ تو سید المرسلین ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ تورات اور انجیل سب منسوخ ہو چکی ہے، اب تو یہ نیا دستور ہے، یہ نئی کتاب ہے اور یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی قیامت تک کے لیے. تب دیکھیے کیا فرمایا آپ نے. تو وہ امت کو بتا دیا کہ اگر کوئی نبی بھی آتا تو وہ میری اتباع کرتا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے. یہ تو پوری امت کا عقیدہ ہے. لکھا ہے کہ وہ کوئی اپنی انجیل لے کر نہیں آئیں گے، انجیل کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ عجیب معاملہ ہے. جو پہلی نماز وہ پڑھیں گے، پہلی وہ دمشق میں پڑھیں گے. کس میں؟ دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس میں وہ پہلی نماز پڑھیں گے. تو اس کے مینارے ہیں، مینارے ہوتے ہیں نا، مشرق کی طرف بھی، مغربی طرف بھی، جنوبی، 4 مینارے ہوتے ہیں، ادھر ادھر اور ادھر ادھر. تو جو مشرق کی جانب جو اس کا مینارہ ہے وہ آسمان سے تشریف لائیں گے تو مینارے پر رہیں گے، اوپر ہی، ڈائریکٹ نیچے نہیں آئیں گے تاکہ لوگ بھی تو دیکھیں کہ یہ تو اوپر آسمان سے آئے ہیں. فرشتے ان کو لائیں گے وہاں تک. اس کے بعد فرشتے بس چھوڑ دیں گے کہ حضرت ہم نے تو پہنچا دیا مینارے پر، اب ہمارا کام تو ختم ہو گیا. تو ایک سیڑھی لگا دی جائے گی، اس سے آہستہ آہستہ حضرت اتریں گے. یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا کہ 2 چادریں پہنے ہوئی ہوں گی، ایک تہبند اور ایک اور سے ایک چادر. اور آپ یہ بھی فرمایا سرخ رنگ کی، توش، یہ اس طرح کی، خالص سرخ نہیں، وہ براؤن کلر جیسا. یہ تو لوگ انتظار میں ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام بھی انتظار میں ہوں گے. تو مسجد میں داخل ہوں گے، عصر کا وقت ہوگا.
تو سارے خوش ہو جائیں گے کہ حضرت تشریف لائے، انتظار ہوگا نا، اسی کی دجال نے تو بہت خرابی مچائی ہوگی، اور تنہا حضرت امام مہدی علیہ السلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا۔ تب عصر کا وقت ہے، عرض کریں گے سب لوگ حضرت آپ نماز پڑھائیں، کیا عصر کی نماز؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عصر کی نماز نہیں پڑھائیں گے، فرمائیں گے نہیں، امام تو تم میں سے کوئی ہونا چاہیے، امام تم میں سے، یعنی امامت تم میں سے کوئی کر لے، میں امامت نہیں کروں گا۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پھر امام بنیں گے اور مقتدی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ظاہر اتباع ہوگی نہیں ہوگی؟ وہی 4 رکعتیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہی 4 رکعتیں وہ پڑھیں گے امام کے پیچھے۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف حیات رہیں گے بہت سال تک، تو شریعت محمدی کے مطابق عمل کریں گے، یہ اسی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اسی قرآن پاک کی تبلیغ کریں گے۔ اور یہ قرآن پاک کے تفاسیر میں بھی لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، پھر فرمایا کہ آخر میں ایک عظیم الشان نبی کو بھیجوں گا دنیا میں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا پڑے گا، نبیوں کو ایمان لانا پڑے گا، وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ سارے نبی مدد کیسے کریں گے؟ اب اس کا ایک مطلب تو ہے کہ ہر نبی اپنی امتیوں کو تاکید کرے کہ بھائی جب حضرت تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان بھی لانا ہے، ہم نے بھی ایمان لایا ہے، اور ان کی مدد بھی کر لینا۔ ٹھیک ہے، امتی ایمان لائیں گے، مدد کریں گے، لیکن پھر اسی وقت فیصلہ ہوا کہ اس پورے گروپ میں جو نبیوں کا گروپ تھا، نبیوں کا گروہ تھا، نبیوں کی جماعت تھی علیہ السلام، کوئی ایک تو جائے جو عملاً مدد کرے، کیا عملی؟ تو اللہ کے مقدر میں تھا فیصلہ، اسی وقت اللہ نے کر لیا کہ پہلے سارے نبیوں کو بھیجیں گے دنیا میں، سارے آگے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، طبعی موت سے پہلے اٹھا لیا، آسمانوں پر ہے۔ اب جب قیامت قریب آئے گی تو حضرت پھر تشریف لائیں گے، کیا؟ تو عملی اعتبار سے وہ مدد کریں گے اس دین کی، رسول اللہ کی دین کی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا محشر کے میدان میں جب لوائے حمد کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگا، اور فرمایا کہ تو حضور کے مقتدیوں میں، ان کے امتیوں میں سے صحابہ بھی ہوں گے، اور ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے عملاً اتباع کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور باقی سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے اسی کے جھنڈے کے نیچے، لوائے حمد اس کو کہتے ہیں، کیا؟ یہ آپ نے خود فرمایا بیدی لوائے الحمد، تو سارے کے سارے اس کے نیچے ہوں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے معافی مانگی، تو یہی ہونا چاہیے، یہی کیفیت کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ مجھے نجات جو ملے گی وہ دین اسلام میں ملے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آدمی کسی اور نبی کی اتباع کرے گا، ظاہر سی بات ہے، آپ نے خود فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے، تو جب گمراہ ہو جائے گا تو پہنچے گا کہاں؟ جنت میں پہنچ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ جس شخص کو یہ کیفیت حاصل ہو، گویا کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا، ایسی محبت اس کو اللہ کے ساتھ بھی ہے، ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے، ایسی محبت اس کو دین کے ساتھ بھی ہے، تو دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی کو منحصر سمجھتا ہے اسی دین اسلام میں، چونکہ یہ عالمی اور آفاقی مذہب ہے۔ ایک شخص کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا انتقال ہوا، پھر ایک شخص نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان سے پوچھا کئی افراد کے بارے میں، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ اس سے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کا بھی پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت امام غزالی کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا فاز فی المرام، کیا؟ فرمایا وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب۔ پھر خواب دیکھنے والے نے اس دوسرے شخص کا نام پوچھا، حضرت فلاں کا کیا حال ہے؟ تو دیکھیے جواب کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ وہ اللہ کو تلاش کرتا تھا، کیا؟ اللہ تک پہنچنا چاہتا تھا مجھے چھوڑ کر، کیا؟ میرے بغیر، کیا؟ فرمایا کہ وہ منزل پر نہیں پہنچ سکا، کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی اللہ کو تلاش کرے، اللہ کی رضامندی خوشنودی کو، رسول اللہ کو چھوڑ کر تو کہاں ملے گی اس کی رضامندی؟ مل ہی نہیں سکے گی، کون سا طریقہ اس کے سامنے ہے؟ اور اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، تو پہلے رسول کا تذکرہ کیا نا،
جس شخص نے اطاعت کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط اطاع اللہ، یقیناً اسی شخص نے اطاعت کی اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ جس نے حضور کی اطاعت ہی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرے گا؟ اس پر کیا وحی نازل ہو جائے گی؟ تو بہرحال اس روایت میں فرمایا ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا۔ اس سے پہلے جو روایت آئی تھی اس کا بھی تقریباً خلاصہ یہی تھا، اس کا تھا کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہوئیں تو ایمان کی حلاوت ہو پائے گا۔ اس میں یہی تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں جو ان کے علاوہ ہے، اور پھر یہ بھی آیا تھا جو کسی بندے سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے۔ تیسری چیز یہ آئی تھی کہ اس کو اسلام سے اتنی محبت ہو اور اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں جانا اس کو ایسا ناگوار ہو جیسے کسی آدمی کو، زندہ آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے اور اس سے کہیں گے آگ میں ڈال دیں گے آپ کو، تو اس کو ناگواری ہوگی نہیں ہوگی؟ وہ تو تیاری نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو یہ فرمایا کہ اس شخص نے بھی گویا ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرات ان کو جانتے ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس پروردگار کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں گا، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی قسم کیوں کھاتے تھے؟ کیا یہ تو فرما سکتے تھے کہ قسم اللہ کی، یہ بھی تو کافی تھا نا، بات تو دونوں ایک ہی ہوئی ہے، قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو یہ بھی فرما دے قسم اللہ کی۔ آپ یہ قسم بار بار کھاتے تھے، بہت مرتبہ۔ اس کی وجہ بھی لکھی ہے، اس کی وجہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہودیوں کو کیا ہو گیا اور عیسائیوں کو کیا ہو گیا، اور وہ روایت آگے بھی آئے گی کہ آپ آخری وقت میں تھے اور چادر مبارک اپنے سر مبارک پر ڈالے ہوئے تھے، تو ازواج مطہرات آپس میں تذکرہ کرتے تھے، تو ایک حبشے کے اندر گرجا گھر تھا، اس کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک ایسے اٹھایا، ازواج مطہرات نے یہ بھی کہا کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں تصویریں ہیں، تو آپ نے سر مبارک سے چادر اٹھائی، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہود نصارہ پر لعنت کرے، کیا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنایا کیا؟ پھر آپ نے فرمایا وہ تصویریں وہاں کیسی ہے، اس کی تفصیل بتا دی، وہ آگے آئے گی۔ تو آپ کو اس کا بہت خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت گمراہ ہو جائے، میری امت۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو انسان، اس لیے یہ تو مادرزاد نابینا جو ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، ادھر سے بیمار آ جاتا ہے، ادھر سے چل کے جاتا ہے، اور پھر مٹی کے پرندوں کو بناتا ہے، مٹی کے ان پہ پھونک مار کے وہ اڑتے ہیں، اس طرح سے کئی مردوں کو بھی زندہ کیا کم باذن اللہ کے۔ تو مال تو وہ اس پر توحید پر وہ برقرار نہیں رہے۔ کسی نے کہا یہ خود اللہ آیا ہے ان کے وجود میں، ان کے روپ میں، کسی نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ خاص کوئی وہ پارٹنرشپ ہے۔ تو انہوں نے 3 کہا، 3 معبود ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، کیا ثلاثہ مت کہو، ثلاثہ انما الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہے۔ تو بہرحال تو اس لیے آپ بار بار ایسی قسم کھاتے تھے تاکہ سننے والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی ہے ذات جس کے دست قدرت میں حضرت رسول کی جان عزیز ہے، سب ان کی تو اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ایسی قسم کھاتے تھے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے بھی آپ کے معجزات دیکھے، وہ مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے خطبہ شروع کر دیا تو ایک ستون سے رونے کی آواز آئی، اس کو کہتے ہیں استوان حنانہ، کیا؟ تو رونے کی آواز آئی، کوئی انسان نہیں روتا تھا، کوئی جانور نہیں روتا تھا، ایک ستون رو رہا تھا۔ آپ نے اپنا دست مبارک رکھا برتن میں تو پانی ابلنا شروع ہو گیا، پانی ابل رہا تھا، اس میں سے کنکریوں نے آپ کی وجہ سے کلمہ پڑھا، آپ نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے
کہ حضرت علی نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی عصر کی، رسول اللہ سر مبارک اس کے گود میں ڈالے ایسے تھے. تو جب آپ بیدار ہو آپ نے کہا علی آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ کہا حضرت نہیں. تو آپ نے سورج کو اشارہ کر دیا ایسے، کیا؟ تو وہ واپس آ گیا. کیا؟ ابھی ڈوبنے کے قریب تھا تو وہ واپس آ گیا. کوئی پھر جو عصر کا وقت ابھی باقی ہے. اس طرح سے چند آدمیوں کا کھانا ہزاروں نے کھایا. کیا کتنی کتنی اس کے وہ ہیں معجزات. درخت کو بلایا درخت آ گیا، یہ ساری چیزیں. تو یہ معجزات دیکھے تھے. اور جس راستے سے آپ چلتے تھے تو خوشبو آتی تھی، آپ کے پسینے مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی. ام سلیم کی روایت ہے. تو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ تو حضور تو عجیب شخصیت ہے. تو آپ یہ بھی چاہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد میں میری امت کہیں گمراہ ہو جائے کہ مجھے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے، یا یہ ہے کہ اللہ کا ساجی قرار دے. اس لیے آپ بار بار ایسی قسم کھاتے تھے. اس موقع پر بھی آپ نے یہی قسم کھائی. فرمایا قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، جس کو میری خبر پہنچے، میری رسالت کی خبر پہنچے اس امت میں سے کسی کو بھی، یہودی ولا نصرانی، وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، ثم یموت، اور وہ مر گیا وہ شخص، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور مجھ پر ایمان نہیں لایا، جو میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، فرمایا دوزخ میں جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا تھا یہ دین تو عالمگیر دین ہے، یہ تو آفاقی مذہب ہے، ہر شخص کو ماننا ہی پڑے گا. سوال اس میں فرمایا من هذه الامہ، اس کا جواب یہ ہے کہ سارے کائنات کے انسان حضور کی امتی ہیں. ہاں، سارے کائنات کے انسان اس کا امت دعوت کہتے ہیں. آپ نے کیا صرف مسلمانوں کو دعوت دی تھی؟ سارے انسانوں کو دعوت دی تھی. ابو جہل کو دعوت نہیں دی، ابو لہب کو بھی دی. اور سورہ والنجم آپ نے تلاوت فرمائی مکہ شریف میں، تو سامنے مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے، تو ہر ایک کو آپ دعوت دیتے تھے. تو آپ کی دعوت عام ہے، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ اعلان فرما دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہیں میں تم سب کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو مخصوص قوموں اور مخصوص خطوں کی طرف بھیجے جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی نبوت عام ہے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے. اب سوال ہے اس میں دو ان کا تذکرہ کیوں کیا، یہود کا اور نصارہ کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تو باقاعدہ دین تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو خود ایک دین پر ہیں، ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، ہم نبی کے ایک پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 16-17 مہینے آپ نے نماز پڑھ لی بیت المقدس کی طرف. کس کی طرف؟ اور مدینہ طیبہ میں بیت المقدس شمال میں پڑتا ہے اور کعبۃ اللہ جنوب میں. تو یہودی کہتے تھے نو مسلموں سے، جو یہودی مسلمان ہو گئے تھے، ارے تمہیں مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے، ان کے دین کی ہمارے دین میں کون سا فرق ہے، ان کا قبلہ بھی یہی ہمارا قبلہ بھی یہی، تو اپنے دین پر رہو نا، کیا ضرورت ہے دین بدلنے کی، یہ کہتے تھے. پھر جب تحویل قبلہ ہوا کہ قبلہ بدل گیا، کہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ قبلہ قرار دیا گیا، اور آپ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے ایک قبیلے میں، تو بنو سلیم میں، تو وہاں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھائی ظہر میں، اور 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف پڑھا دی. اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین. کیا؟ تو اس پر بہت شور مچایا یہود نے مدینہ طیبہ کے. اور قرآن پاک نے فرمایا سیقول السفہاء سیقول من الناس ما ولّاہ من قبلتہم کانوا علیہا، یہ بیوقوف تو اعتراض کریں گے کہ ان کا قبلہ یہ تھا، آپ وہاں کیوں ادھر کیوں مڑے. تو اعتراض کرتے تھے، نو مسلموں سے کہتے تھے اگر یہ قبلہ درست تھا 17 مہینے تو درست چیز کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے، اور اگر یہ قبلہ ہی غلط تھا تو اس تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا. کبھی کہتے تھے کہ دیکھو ان کے دین پر کوئی بھروسہ نہیں، ہم کو دیکھ دیکھ کے عمل کرتے ہیں، قبلہ ادھر کو بنایا، آپ پھر ادھر کی طرف رخ کر گئے. تو چونکہ یہود اور نصارہ کے پاس اپنا دین تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی یہودی اس گمان میں رہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو چلتا ہوں دین پر، میرے پاس آسمانی کتاب ہے، فرمایا میری خبر پہنچے کیا، پھر ایمان نہیں لائے، فرمایا کہ دوزخ میں جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو اعلان ہی فرمایا تھا،
یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. آپ نے فرمایا تھا میں بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں، میرے بعد میں ایک نبی آئے گا، ان کا نام مبارک ہوگا حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی فرمایا تھا بنی اسرائیل سے، اس وقت تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. تو بہرحال اس کی اور تفسیر آگے آئے گی کہ جو بھی انسان ہو اور ایمان نہیں لائے گا تو اس لیے فرمایا اللہ کان من اصحاب النار.